السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 23 ذی القعدہ 798 ہجری 24 ستمبر 1396 ہجری کا دن تھا جب یورپ کی سرزمین پر مسلمانوں اور صلیبی افواج کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ فرانسیسی کمانڈروں کو سلطان سے مقابلہ کا شوق تھا، اس لیے وہ آگے آگے تھے، مگر جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مارکہ نائکوپولس کے نام سے مشہور یہ جنگ، جسے عثمانی دور کی مشہور جنگ کہا جاتا ہے، 3 گھنٹے کے مختصر وقت میں مسلمانوں کے حق میں ختم ہو گئی۔ صلیبی اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی، ان کے ہزاروں سپاہی کام آئے اور ان کے خون سے میدان جنگ للہزار بن گیا۔ 10,000 کے قریب گرفتار ہوئے، جن میں 25 بڑے کمانڈر اور شہزادے بھی تھے۔ شاہ ہنگری بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر اسلامی ممالک میں پہنچی تو ہر جگہ مسرت اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے، شکرانہ ادا کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے غداری کی تھی، چنانچہ اس نے یونان وغیرہ پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کے قیصر نے بھی چونکہ در پردہ غداری کی تھی، اس لیے سلطان نے اسے بھی فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت و بہادری و مہمات سر کرنے کے شوق کو دیکھ کر قطعاً مشکل نہ تھا کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا، مگر اس موقع پر وہ سانحہ پیش آ گیا جو اس مضمون کا اصل موضوع ہے۔ مارکہ نائکوپولس میں قسطنطنیہ کے قیصر نے عیسائی اتحادیوں سے جو باہمی گٹھ جوڑ کیا تھا اور جس طرح کی ریشہ دوانیاں کی تھیں، اس کا انجام اب اسے قریب نظر آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عثمانی سلطان غداری کو کبھی معاف نہ کرے گا اور پچھلی مرتبہ کی طرح خراج وغیرہ دے کر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکے گا، لہٰذا اپنی مجبوری اور ذلت کو دیکھ کر اس نے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے ہم مذہب یورپی عیسائیوں میں سے کوئی سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس مرتبہ اس کی کوشش یہ ہوئی کہ کسی طرح سلطان تیمور لنگ کو برانگیختہ کر کے سلطان بایزید یلدرم کے مقابلے پر لا کھڑا کرے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان جذبہ رقابت بڑھانے کے لیے اس نے انتہائی چاپلوسی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے تیمور کو ایک خط لکھا۔ یہ خط مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی روایت کے مطابق کچھ یوں تھا: میری سلطنت بہت پرانی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بارہا ہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ کے لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثمانی سلطنت نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے امداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے امداد مانگ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اگر بایزید خان یلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال ہو تو آپ کو واضح رہے کہ بایزید خان کو اس طرح یورپ میں مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، اس کی طاقت بڑی تیز رفتاری سے ترقی پذیر ہے، وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا اور اس وقت آپ کو اس کو زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایزید خان نے سلطان احمد جلائر اور قرا یوسف ترکمان کو، جو آپ کے مفرور باغی ہیں، اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہے اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بے عزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بایزید خان کے پاس اس طرح عزت و اکرام کے ساتھ رہیں اور آپ ان کو واپس طلب نہ کر سکیں۔ پس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیا کوچک پر حملہ کریں، کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے اور بایزید خان یلدرم کے فتنے سے ہم کو بچائیں۔ ہم سے جو کچھ ممکن ہوگا آپ کی امداد کریں گے۔ تیمور اس وقت ہندوستان کی فتح سے تازہ فارغ ہوا تھا۔ اس کا لشکر ملتان اور دہلی سے ہوتا ہوا دریائے گنگا کے کنارے پہنچ چکا تھا اور اب وہ ہندوستان کے مشرقی صوبوں کی طرف بڑھے گا۔ ہندوستان کی فتح کی تکمیل کے بعد اس کی ترکتازیوں کا رخ چین کی طرف ہوتا،
لیکن قیصر روم کی سازش اپنا کام دکھا چکی تھی۔ تیمور اگرچہ سمجھتا تھا کہ عیسائی فرما روا اس کو استعمال کر کے اپنی سلطنت کا تحفظ اور ذاتی اغراض کی تکمیل چاہتا ہے، چنانچہ اس نے بغیر کچھ کہے قاصد کو واپس کر دیا، مگر اس خط میں کچھ اس انداز سے باغیوں کی پناہ دہی اور تیمور کے مقبوضات پر حملے کے خطرے کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ باتیں اسے رہ رہ کر ستاتی تھیں، حتیٰ کہ اس کا دل ہندوستان سے اچاٹ ہو گیا اور وہ اس نو مفتوحہ ملک کو بغیر کسی معقول انتظام کے چھوڑ کر اپنے پایہ تخت سمرقند کو واپس روانہ ہوا۔ اس کی زندگی کا یہ نازک مرحلہ تھا۔ اگر اس وقت وہ اپنے جذبہ رقابت پر قابو پا لیتا اور سلطان بایزید کو یورپ کے عیسائیوں سے جہاد کے لیے آزاد چھوڑ دیتا تو یہ اس کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کوسوو اور نائکوپولس کے مارکوں نے عیسائیت کے تن سے جان نکال لی تھی اور سلطان بایزید کی اٹلی کو فتح کر کے اس کے مرکزی گرجا میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلانے کی دیرینہ تمنا کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا تھا، اور اگر وہ قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ کے اندر بڑھتا چلا جاتا تو نہ اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا اور نہ انگریزوں جیسی موذی قوم چند صدیوں بعد عالم اسلام کے امن و سکون کو تہ و بالا کرنے کے لیے جزائر برطانیہ سے باہر نکلتی۔ لیکن افسوس کہ تیمور نے دنیا کو تو فتح کر لیا مگر اپنے نفس پر قابو نہ پا سکا۔ اس سے بجا طور پر یہ توقع تھی کہ وہ قیصر کو ایسا مایوس کن جواب دیتا جیسا 750 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کے اسی طرح کے خط کے جواب میں دیا تھا۔ اس وقت کے قیصر نے بھی اس طرح کی چال چلنے کی کوشش کی تھی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلیل القدر صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کی برکت سے نفس کی علائشوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے، اس لیے آپ قیصر کے ورگلانے میں نہ آئے بلکہ اسے وہ جواب دیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تزکیہ نفوس پر شاہد عدل اور مسلمانوں کے لیے باہمی اختلافات کے موقع پر بہترین رہنما ہے۔ آپ نے قیصر کو لکھا کہ اگر تیرے مقابلے کے لیے علی کے لشکر کو پیش قدمی کرنی پڑی تو اس کے لشکر سے سب سے پہلے جو سردار تجھ پر حملہ آور ہوگا وہ معاویہ ہوگا، مگر تیمور کو علماء مشائخ کی صحبت نصیب نہ تھی کہ اسے انسان کے باطن کی آلودگیوں اور ان کے نقصانات سے آگاہ کرتے اور اس بات پر آمادہ کرتے کہ وہ اپنے نفس کے سفلی تقاضوں پر صبر کرے، جذبہ غضب و رقابت پر قابو پائے اور اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کی خاطر عثمانی سلطان کا اگر کوئی قصور ہے بھی تو اس سے صرف نظر کرے، مگر افسوس کہ وہ یہ سعادت مندانہ فیصلہ نہ کر سکا بلکہ اپنے نفس کے پھندوں میں گرفتار ہو کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سلطان بایزید سے دو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے کس کو دنیا کا فاتح بننا چاہیے۔ ادھر سلطان بایزید یلدرم اس کے تمام ارادوں سے بے خبر ہنگری اور آسٹریا وسطی یورپ کے دو مشہور ملک ہیں ان کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تاکہ یہاں سے جلد فارغ ہو کر اٹلی کی طرف متوجہ ہو اور پاپائے روم کی مزاج پرسی کرے۔ اسے ہرگز یہ خطرہ نہ تھا کہ تیمور لنگ قیصر کا حمایتی بن کر اس سے لڑنے آئے گا، اور نہ ہی اسے تیمور کا کچھ خوف تھا، کیونکہ اپنی فطری شجاعت کے سبب وہ تیمور کی فتوحات اور اس کے رعب و دبدبے کا گلگلہ سن کر بھی اسے خاطر میں لاتا تھا، نہ اس سے مرعوب ہوتا تھا۔ تیمور کو سلطان بایزید کی اس حد سے بڑی ہوئی دلیری اور اعلیٰ جنگی قابلیت کا احساس تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ پوری تیاری کے بغیر اس کے سامنے گیا تو ناقابل شکست رہنے کا اعزاز اس سے چھن جائے گا اور وہ بلقان کے اس شیر کے ہاتھوں اپنا رعب و دبدبہ اور عزت و سلطنت گوا بیٹھے گا۔ لہٰذا اس نے کسی قسم کی عجلت کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیاریوں میں مصروف رہا اور اس طرح مسلمانوں کی قوت مسلمان ہی کے خلاف استعمال کرنے کی ناپاک عیسائی سازش زیر زمین پنپنے لگی۔ سلطان بایزید کو جاسوسوں کے ذریعے اس کے ارادوں کی خبر پہنچتی تو اس نے احتیاطاً اپنے ایک بیٹے
ارطغرل کو دونوں سلطنتوں کی سرحد پر واقع سیواس نامی شہر بھیج دیا تاکہ اگر تیمور اس طرف کو بڑھے تو اسے روکے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تمام دیگر عثمانی سلاطین کی طرح بایزید یلدرم بھی مسلمان بادشاہوں سے لڑنا کسی طرح درست نہ سمجھتا تھا۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ یورپی عیسائی جو متحد ہو کر اسلامی مملکت پر حملہ آور ہوتے تھے، کسی طرح ان کا زور توڑ کر اسلامی فتوحات کا سلسلہ سارے یورپ تک وسیع کرے۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے اور اس کے لشکر میں شامل مجاہدین کے تقوی اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا پوری طرح اہل بھی تھا، مگر قسمت کا لکھا کہیے یا کچھ اور کہ کسی کلمہ گو پر تلوار نہ اٹھانے کے قوی عزم کے باوجود حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا کر تیمور کے مد مقابل آنے پر مجبور ہو گیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خط لکھا کہ ہمارے باغی سرداروں کو ہمارے حوالے کر دو۔ سلطان اپنی غیرت کے خلاف یہ مطالبہ کس طرح منظور کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ سرداروں کا معاملہ کچھ ایسا اہم نہ تھا کہ یہ دونوں عظیم مسلمان فاتح آپس میں ٹکرا جاتے، مگر قیصر روم کی لگائی ہوئی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ تیمور نے نہ دیکھا کہ بایزید کتنی بڑی مہم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، اور اس موقع پر اس کی توجہ ہٹانا یا اس کی طاقت کو کمزور کرنا مسلمانوں کے لیے زبردست نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ خود اس نے اپنی ہیبت ناک طاقت و سلطنت کے باوجود کافر ممالک پر حملوں کی بجائے مسلمان علاقوں پر ہی یورش کی تھی، لہٰذا اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ پہنچ رہا تھا، جبکہ بایزید کی تمام مارکہ آرائیاں اب تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف تھیں۔ وہ مسلمان حکمرانوں سے مخالفت مول لینے سے حتی الامکان بچتا چلا آ رہا تھا، مگر افسوس کہ تیمور نے اسلام کے لیے اس کی خدمات اور مسلمانوں کو اس سے پہنچنے والے نفع کی پرواہ نہ کی، اور خط کا جواب انکار میں ملنے پر آگے بڑھ کر سیواس شہر کا محاصرہ کر لیا اور سلطان بایزید کے بیٹے ارطغرل کو 4000 سپاہیوں سمیت شہید کر دیا۔ سلطان بایزید، جس نے اپنی آنکھوں میں فتح یورپ کے خواب سجائے ہوئے تھے، اس نے مجبور ہو کر قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور سیواس کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 1,20,000 فوج تھی، جبکہ تیمور کے لشکر کی تعداد 5 لاکھ یقینی تھی، اور بعض مورخین 7 سے 8 لاکھ تک بھی بتاتے ہیں۔ سیواس کا میدان اتنی بڑی فوجوں کے لیے تنگ تھا، اس لیے بایزید کے آنے کی خبر سن کر تیمور انگورا نامی مقام کی طرف بڑھا، اور اس جگہ مسلمانوں کی دو عظیم طاقتیں ایک دوسرے کے بالکل مقابل صف آرا ہو گئیں۔ دیکھیے نقشے میں عبرت ناک جگہ۔ دونوں طرف اسلامی دنیا کے منتخب تجربہ کار اور بہادر جنگجو تھے۔ جس طرح مشرق میں تیمور کا کوئی مقابل نہ تھا، اس طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید کا سامنا کرنے کے قابل نہ تھی۔ اگر یہ آپس میں الجھنے کی بجائے کفار سے مقابلے میں اپنی طاقت صرف کرتے تو بلا شبہ دونوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ مشرق سے مغرب تک کو اسلام کی جھولی میں لا ڈالتے، مگر افسوس کہ یہ ساری حسرتیں انگورا کے میدان میں دفن ہو گئیں۔ تیمور کی افواج سلطان بایزید کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر سلطان بایزید اور اس کی فوج کی بہادری بھی شرح آفاق تھی۔ انہوں نے جنگ سے منہ نہ موڑا، لہذا دنیا کے دو عظیم فاتح اور بلند مرتبہ بہادر انگورا کے میدان میں ایک دوسرے سے ٹکرانے چلے، یا یوں کہیے کہ دو سمندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جوش میں آ کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے، اور ایک ہیبت ناک جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ 19 ذی الحجہ 804 ہجری مطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو یہ دونوں غضبناک شیر آپس میں ٹکرائے۔ اس زور کی مارکہ آرائی تھی کہ چشم فلک نے خال خال ہی دیکھی ہوگی۔ تیمور کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ اور تازہ دم تھی، مگر عثمانی افواج نے انہیں کسی طرح بھی مناسب جواب نہ ملنے کا شکوہ نہ ہونے دیا۔ اس روز بایزید نے سپہ سالاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ایک بہادر سپاہی کی طرح بذات خود صف شکن حملے کیے۔
اس کی بہادر فوج نے بھی اس کی تقریر میں مردانگی کا خوب حق ادا کیا اور کئی مرتبہ تیموری دستوں کو الٹ ڈالا، مگر عین اس وقت جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، عثمانی افواج کو یہ صدمہ پہنچا کہ اس کی فوج میں سے تاتاریوں کے کچھ دستے غداری کر کے تیمور کے ساتھ جا ملے۔ بایزید کے کئی جان نثار مارے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی خصوصی فوج کے مختصر دستے رہ گئے تھے، مگر اس مختصر فوج نے بھی اس روز جس حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود عثمانی افواج میں بھی کم ہی پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو سلطان بایزید دشمن کی صفیں چیر کر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑا اپنی افواج کو لڑا رہا تھا، مگر عثمانی فوج تھکن، غداری اور قلت تعداد کے سبب چور ہو چکی تھی۔ لہٰذا مغرب کے وقت جب کہ بایزید کے قریبی تمام ساتھی مارے جا چکے تھے، اس عثمانی شیر کو بعض روایات کے مطابق کمندیں ڈال کر اور بعض روایات کے مطابق گھوڑے کی ٹھوکر کھا کر گر جانے سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس طرح اندھیرا ہوتے ہوتے میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں دم توڑ گئیں جو سلطان بایزید کی ذات سے وابستہ تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان بایزید کا انگورہ کے میدان میں گرفتار ہو جانا ایسا واقعہ ہے جس کے تصور سے بے اختیار قلب پر حسرت و غم کا ہجوم چھا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں تیمور کو شکست ہوتی تو تیمور کو تو نقصان پہنچتا، لیکن عالم اسلام کو اس کی شکست سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہ تھا، کیونکہ جو مشرقی ممالک تیمور کے قبضے میں تھے ان کے بارے میں ہرگز یہ خطرہ نہ تھا کہ یہ ممالک کسی غیر مذہب کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، مگر بایزید کی شکست سے عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچا۔ یورپ کی طرف اسلام کی پیش قدمی رک گئی، نیم مردہ عیسائی پھر سے سکون و اطمینان کا سانس لینے لگے، بلکہ انہوں نے طاقتور ہو کر اندلس مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس طرح یورپ جو اسلامی براعظم بننے کے قریب ہو گیا تھا، عیسائی براعظم رہ گیا، جہاں آج کل بچے کھچے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک مسلمان کے ہاتھوں معمولی بات پر دوسرے مسلمان کو پہنچائے جانے والے نقصان کے سبب ہوا۔ آہ افسوس! سلطان بایزید جیسا فطری بہادر شخص قید کی زندگی برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اس کیفیت کو زیادہ عرصہ نہ سہ سکا اور صرف 8 مہینے بعد ہی اس کی عقابی روح اس کے شیر جیسے جسم سے پرواز کر گئی۔ اس جلیل القدر سلطان کی یہ عبرت انگیز موت دردناک واقعہ تھی کہ مورخین کی تصریح کے مطابق تیمور جیسے شقی القلب انسان کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے بایزید کے بیٹے موسیٰ کو، جو خود بھی قید میں تھا، آزاد کر کے اجازت دی کہ اپنے والد کی لاش لے جا کر عثمانی سلاطین کے پہلو میں دفن کرے۔ جنگ انگورہ کا ذکر تیمور نے اپنی یادداشتوں میں کیا ہے، مگر نہایت مجمل و مختصر، حالانکہ یہ اس کی زندگی کی وہ جنگ تھی جس میں صحیح معنوں میں اسے مضبوط مد مقابل ملا تھا۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسے بایزید کی وفات پر اپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا کہ اس نے عثمانی سلطان اور اس کے لشکر کو کیوں تباہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دوسری جنگوں کے برعکس اس فتح پر فخر و خوشی کے جملے استعمال نہیں کیے۔ انہی یادداشتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے تمام مسلمانوں نے اس کی اس فتح کو نہایت نفرت اور رنج کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بایزید کے فوت ہونے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں نہیں جیا۔ وہ سمرقند پہنچ کر چین پر چڑھائی کے ارادے سے روانہ ہوا، شاید اپنی جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہو، کیونکہ یہ پہلی چڑھائی تھی جو وہ کسی غیر مسلم ملک پر کر رہا تھا۔ اس سے قبل اس کی ساری زندگی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگتے گزری۔ اس وقت چین ہی ایسی طاقت جو اس کی ترک جلانگاہ بن سکتی تھی، مگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی یہ حسرت دل میں رہ گئی۔ دشمن کی سازش سے ان دو عظیم اور غیر معمولی فاتح حکمرانوں کے درمیان رقابت کی جو آگ بھڑکی تھی، اس نے مسلمانوں کی فتوحات اور ترقی کے امکانات کو اپنے شعلوں میں لے لیا اور لے کر بھسم کر دیا، اور اس طرح باہمی اختلافات سے وہ نقصان ہوا جس کا خمیازہ آج یورپ کی کئی ریاستیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ خدا جانے آئندہ کب کوئی ایسا فاتح پیدا ہوگا
جو دونوں کی نامکمل چھوڑی ہوئی مہموں کی تکمیل کر کے پورے کرۂ ارض کو اسلام کی روشنی سے منور کرے گا۔